بلی یا فردوس۔ اس پہاڑی اور جنگلی قصبے میں تبدیل کے آرڈر پر پا کر میں پریشان ہو گیا، مگر کیا کرتا، سرکاری احکام کی پابندی کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس لیے میں بادل نخواستہ اس قصبے میں جا پہنچا جہاں میرے محکمے کے دفتر کی برانچ حال ہی میں کھولی گئی تھی۔ میں یہاں پہنچا تو مجھے وہ علاقہ بہت ہی خوبصورت لگا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں کھائیاں بھی تھیں، جنگلی جانور اور مختلف قسم کے پودے تھے۔ موسم بہار میں جب درختوں پر سبزادہ آتا اور رنگ برنگے پھول کھلتے تو ان کی مہک دل و دماغ کو محصور کر دیتی اور وہ علاقہ جنت کا سما پیدا کر دیتا۔ میری رہائش کا ایک ٹیلے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں تھی، جہاں سے پورے قصبے کا نظارہ ہوتا تھا اور منظر کو دل کو بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عموماً میں چہل قدمی کے لیے ادھر ادھر نکل جاتا تھا، کبھی اکیلا ہوتا اور کبھی کسی دوست یا ساتھی کے ہمراہ گھومتا رہتا، کبھی تو جلدی واپس آ جاتا اور کبھی رات دیر گئے ہوئے واپسی ہوتی۔ وہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد شام تھی، میں اکیلا ہی گھومنے نکل گیا تھا۔ میں ایک سڑک کے کنارے ایک کلمی نغمہ گاتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس سڑک پر کوئی آبادی نہ تھی، البتہ خاصے فاصلے پر لائٹیں لگی ہوئی تھیں، جن میں سے اکا دکا جل رہی تھیں اور زیادہ تر خراب ہونے کی وجہ سے بجھی ہوئی تھیں۔ ایک لائٹ والے کھمبے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے کسی بلی کے کڑھانے کی آواز آئی تو میں اس سے متوجہ ہو گیا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ روشنی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے نظر نہ آئی، سردی کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی، لگتا تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ مجھے اس پر پیار کے ساتھ ساتھ رحم بھی آیا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی جلدی اپنے رہائش کا لوٹ آیا۔ میں نے ہیٹر آن کیا اور اسے تولیے میں لپٹ کر ہیٹر کے قریب رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت سنبھل گئی۔ میں اس کی صحت کی بہتری پر خوش اور مطمئن ہوا، لگتا تھا اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر اسے کھلانا شروع کر دیے۔ کھانے کے بعد میں نے لائٹ بند کی اور سو گیا۔ وہ 3 دن میرے پاس رہی۔ میں نے اس کی خوب خدمت کی، خوب دودھ پلایا تو اس کے مردہ جسم میں ایک نئی زندگی بڑھ گئی۔ چوتھے روز وہ غائب ہو گئی تو میں نے اس کی کمی شدت سے محسوس کی۔ خواہ خواہی مجھے اس سے انس ہو گئی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا تو میں بھی اسے بھول گیا۔ ایک روز وہ پھر مجھے اپنے مکان میں نظر آ گئی۔ میں نے اسے بلایا تو وہ میرے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی۔ میں نے اس روز بھی اسے دودھ پلایا، اس نے دودھ پیا اور پھر بھاگ گئی اور میں اسے آوازیں ہی دیتے رہ گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت ہی پیاری لگتی تھی، ان میں ایک عجیب سی کشش ہوتی تھی، لگتا تھا کہ وہ گہرا نیلا سمندر ہو جن میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا۔ اب وہ بلی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک روز میں غنودگی کے عالم میں تھا کہ ایک نہایت ہی محصور کن خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ ایسی خوشبو میں اس سے قبل محسوس کبھی نہ کی ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں رات کو لائٹ بند کر کے سویا تھا، مگر اس وقت کمرے میں ایک عجیب سی روشنی بھری ہوئی تھی جسے میں کوئی نام ہی نہ دے سکا کہ وہ روشنی سفید تھی، دودھیا تھی یا کوئی اور۔ میں نے بلب کی طرف دیکھا تو وہ جل ہی نہیں رہا تھا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو نظر آیا کہ وہ روشنی کھڑکی کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو بہت ہی اونچائی پر ہے اور کھڑکی کے باہر کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں، تو یہ کھڑکی کے باہر کیسے کھڑی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے رگڑا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس لڑکی نے ہلکا سنہری قسم کا لباس پہن رکھا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس میں اس کا توبہ شکن جسم صاف نظر آتا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی سنہرا تھا، ان کے سائے میں اس کا چہرہ چاندی کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، یوں لگا
جیسے میں یہی آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس پر جمال ہستی کے حسن نے مجھے اس قدر محسوس کر ڈالا کہ میں اسے ایک ٹک دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ تم کون ہو تم؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ پھیل گئی جو میری روح میں اتر سی گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی رنگین سی بہار پھوٹی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونا لیزا اور الیزابتھ ٹیلر کی مسکراہٹیں بھی ہیچ نظر آئیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھی ابھی تک بولی نہ تھی، اس لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ وہ پھر سے اسی طرح مسکرائی بولی تو یوں لگا جیسے فضا میں جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ میں فردوس ہوں، اندر آ جاؤ، میں نے دھڑکتے ہوئے اس سے کہا۔ تمہاری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی اندر آ چکی ہوتی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بے تابی سے کہا۔ نہ جانے وہ کیسے لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ ہی کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی؟ میں خوفزدہ سا ہو کر اس کے حسین بلاخیز کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی جان گئی کہ میں پریشان اور خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ گویا ہوئی۔ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ ہی کی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو۔ جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ بہت مخلوق ہیں۔ میرا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ ہے، وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ہمدردی اور خلوص کا۔ میں اس ناطے تم سے ملنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں روحان سا ہو کر بولا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی تھی۔ تم کیسا مذاق کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں وہ بلی تو یاد ہوگی جو تمہیں سڑک کے کنارے ملی تھی اور تم اسے گھر لے آئے تھے، دودھ پلایا تھا، ڈبل روٹی بھی کھلائی تھی۔ ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ سپاہٹ لہجے میں بولی۔ وہ تم تھی؟ اور ابھی یہ روپ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تم ڈرو نہیں، میں جن بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ میرے قریب آ گئی۔ اس مجسمہ حسن و نور کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی محسور کن خوشبو میرے حواس پر طاری ہونے لگی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام فردوس ہے، وہ اپنے بارے میں بتانے لگی۔ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کرنے آئی ہوں۔ ہماری اور تمہاری دنیا ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن ہماری زبان و مکان اور فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہیں، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہے۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کے سیر کرانے لے جاؤں گی۔ چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں تمہاری دنیا ضرور دیکھوں گا، میں نے بنا سوچے کہہ دیا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو گے؟ وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھاتی جا رہی ہو اور میں اس دھند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اب ارد گرد دیکھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور تک دلکش اور حسین قطعات تھے، رنگ برنگے پھول تھے، پھول سے لدے ہوئے درخت تھے۔ کیسی لگی تمہیں میری دنیا؟
بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت۔ میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان آنکھوں میں سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں نا، اور تم کوئی اور مخلوق، میں نے مسرت بھرے انداز میں کہا۔ میں بھی تمہیں بے حد چاہنے لگی ہوں، مگر ہم شادی کے بعد ساری عمر ہمیں تڑپتے ہوئے جینا پڑے گا، وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی پڑے گی، جو اس قبیلے کا سردار بھی ہے۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ان کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کسی آدم ذات کا بغیر اجازت آنا ایک جرم ہے۔ آؤ نیچے چلیں، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی ہے۔ عدالت لگ چکی ہے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ ہمیں خود لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فردوس، یہ آدم ذات کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ سردار کرشدار آواز میں بولا۔ بابا، یہ میرا محسن ہے اور اسے یہاں میں لے کر آئی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ پھر اس نے سردار کو تمام واقعہ بتایا، جب میں نے شدید سردی میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر سردار بولا، یہ واقعی تمہارا محسن ہے، اس وجہ سے ہم اسے بغیر اجازت اپنی دنیا میں آنے پر معاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مہمان خاص ہوگا۔ بابا، یہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ٹھیک ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر سردار اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ پھر دوست نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر ایک عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھے عمارت کے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں لے گئی۔ اس کی آرائش کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر دوست مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں کمرے کے حسین نقش و نگار میں کھویا ہوا تھا کہ ایک حسین اور نوعمر لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید اور باریک لبادہ پہن رکھا تھا۔ معزز مہمان، غسل فرما لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے غسل خانے میں لے گئی۔ تاس کے اندر بنے ہوئے تالاب سے خوشبو بھری بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے خود غسل کرانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا، اور اس کے جانے کے بعد خوشبودار تالاب میں اتر گیا۔ میں غسل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس لڑکی جیسی اور دو نوعمر لڑکیاں کمرے میں قالین پر دسترخوان بچھا رہی تھیں، اس پر کعبے لگا کر رکھنے لگیں۔ وہ ایک بہت بڑی دعوت کا کھانا تھا جو کئی لوگ کھا سکتے تھے، مگر وہ دسترخوان صرف میرے لیے تھا۔ میں نے اپنی دنیا میں ایسے کھانے کبھی نہ کھائے تھے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی سنا اور پڑھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نہایت ہی عمدہ اور خوشبودار قہوہ پیش کیا گیا۔ کھانے اور قہوے پینے کے بعد مجھ پر ایک قسم کی غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی کہ اچانک ایک خادمہ آئی اور کہنے لگی، معزز مہمان، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ میں اس خادمہ کے پیچھے چلتا ہوا ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس ہال کے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا پھل پودار قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، جس پر سنہری کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا سا پردہ لگایا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے سینما گھروں کی اسکرین پر ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک اسٹیج بنایا ہوا تھا، جہاں پر ان کا سردار درمیان میں ایک بڑی اور شاہی طرز کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے دائیں طرف والی کرسی خالی تھی، جبکہ بائیں طرف فردوس دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ اسٹیج پر رکھی گئی دیگر کرسیوں پر قبیلے کے معزز لوگ بیٹھے تھے۔ ہال میں رکھی گئی دیگر کرسیوں پر ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورتیں بیٹھی تھیں۔ مجھے وہ خادمہ سردار کے ساتھ والی کرسی تک لے گئی۔ سردار نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ سردار نے نکاح خواہ کو بلایا تو وہ بھی اسٹیج پر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے مخاطب کر کے کہا، محترم، شروع کیجئے۔ نکاح خواہ نے میرا نام پوچھا، پھر والد کا۔ وہ سب کچھ ایک رجسٹر میں لکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بار کہلوایا کہ تمہیں فردوس اختر سردار استاجاد کی بیٹی قبول ہے؟ میں نے کہا، قبول ہے۔ پھر وہ اٹھ کر فردوس کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی کہا، تمہیں شمس النور احمد قبول ہے؟ فردوس نے کہا، قبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی
حال تالیوں اور مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد جب شور تھما تو حال کا پردہ اٹھا دیا گیا اور وہاں رقص و ساز کا پروگرام شروع ہوا۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں نے ایسا رقص کیا کہ لگا جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ اوپر سے سفید اور نیم عریاں لباس میں ان کا جسم قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس جیسا رقص میں نے زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ لگتا تھا سارے جہاں کا حسن اس حال میں سمٹ آیا ہو۔ ایسی موسیقی میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ یوں ناچتی رہے اور گاتی رہیں اور میں سنتا رہوں اور دیکھتا رہوں، لیکن دیر گئے وہ پروگرام بالآخر ختم ہی ہو گیا۔ مجھے اور فردوس کو ایک خوبصورتی سے سجائی گئی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں آ کر فردوس نے دلہنوں والا لباس اتار کر ایک سنہری لباس پہن لیا۔ اس وقت اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے لائٹ بند کی اور میری باہوں میں سما گئی۔ پھر اس نیم تاریکی خوابگاہ میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کتنے دن اور کتنی راتیں، مجھے یہ معلوم نہ تھا، کیونکہ ہم دونوں اس خوابگاہ سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ ہمیں ہر آسائش اور ہر ضرورت وہیں میسر کی جا رہی تھی۔ میری دنیا صرف فردوس اور اس کا خوابگاہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے صرف فردوس یاد تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شمس، اب آپ کو یہاں سے جانا ہو گیا، ایک دن فردوس اداس لہجے میں بولی۔ کہاں جانا ہوگا؟ میں نے پریشان سا ہو کر پوچھا۔ واپس تمہاری اپنی دنیا میں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اب میں اور تم کبھی نہیں مل سکیں گے۔ نہیں فردوس، اب میں یہیں رہوں گا، میں اپنی دنیا واپس نہیں جاؤں گا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ نہیں شمس، تمہیں جانا ہوگا، ہماری اسی دنیا کا یہی قائد اور قانون ہے، یہاں کوئی آدمزاد آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میری پسند ہو، میرے شور بھی ہو، اس لیے زندہ ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تم زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نہیں جاؤں گا فردوس، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے محبت کے اس رنگ اور شدت سے روشناس کرایا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے گی۔ میں نے یقین سے کہہ دیا۔ شمس، بیکار ضد نہ کرو، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مگر تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں شمس، یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اب میری اور تمہاری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ ہاں ہوئی بھی تو اگلے جہاں ہوگی، کیونکہ ہماری اور تمہاری دنیا بالکل مختلف ہے۔ مانا ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تم سے مختلف ہیں۔ تمہیں جانا ہوگا۔ فردوس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ فردوس، یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر ہی نہیں اپنے آپ پر بھی کر رہی ہو، میں نے التجا امیز لہجے میں کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اب میں کبھی نہیں تمہاری دنیا میں جا سکوں گی اور نہ ہی تم سے مل سکوں گی۔ پھر میں اپنی دنیا جا کر کیا کروں گا؟ مجھے یہیں مر جانے دو، میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر تم یہاں رہ بھی گئے تو ہم تمہیں تمہاری دنیا میں پھینک آئیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ میں نے مایوسی بھرے انداز میں کہا۔ اسی پہاڑ پر جہاں ہم ملے تھے۔ میں فردوس کے ہمراہ چلتا ہوا اسی پہاڑی پر گیا۔ میں نے نیچے آبادی کی طرف دیکھا تو فردوس کے قبیلے کے تمام لوگ ایک جگہ جمع تھے اور ہم دونوں کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ شمس، اب تم اپنی دنیا میں جاؤ گے، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ قیامت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے فردوس، مجھے تمہاری جدائی اب سہنی ہی پڑے گی، بس تم یہ سمجھ لینا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اب تم اپنی دنیا میں جا کر کسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فردوس یہ کہہ کر میرے قریب تر آ گئی۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی گہری نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نیلی دھند میرے چاروں طرف پھیلنے لگی اور میں اس میں ڈوبنے لگا۔ میں نے فردوس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں خلا میں ہاتھ مارتا پھر رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی۔ مجھے ہوش آیا، میں اپنے کمرے میں تھا اور شدید بخار کی شدت سے سلگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ میں 3 ماہ بیمار رہا،
مجھے عجیب قسم کا بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کا علاج ہی نہیں آ رہا تھا۔ دن بدن میرا بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے فردوس اب بھی یاد آئی تھی۔ لگتا تھا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، اتنا بھرپور اور مسلسل خواب وہ حقیقت تھی۔ فردوس سے جدائی کا دکھ میرے اندر کروٹیں لینے لگا۔ میں اس کے بغیر اداس رہنے لگا۔ 3 ماہ بعد میں تندرست ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری کمزوری دور ہوتی جا رہی تھی۔ 1 سال بعد میری صحت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلی تھی۔ فردوس کے ہمراہ گزرے ہوئے لمحات میں نہ بھول پایا تھا۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھا۔ میری تبدیلی اب اپنے شہر ہو گئی۔ گھر والوں کو اب میری شادی کی فکر تھی، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں فردوس سے شادی کر چکا تھا۔ میں اس کے علاوہ اب کسی کا تصور ہی نہ کر سکتا تھا۔ میں گھر والوں کو فردوس کے بارے میں انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ مجھے پاگل سمجھا جانے لگے گا۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ میں ایک دوسری مخلوق سے شادی کر چکا ہوں۔ گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑ گئے۔ سعدیہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ سعدیہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ پوری برادری میں اس جیسی حسین لڑکی نہ تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا، مگر فردوس سے ملاقات ہونے سے پہلے اب مجبوراً مجھے اس کے ساتھ نباہ کرنا تھا۔ وہ ہماری سواگ رات تھی، ارمانوں اور امنگوں بھری رات تھی۔ اس رات مجھے فردوس بہت یاد آئی تھی، اور ساتھ ہی اس کے آخری الفاظ بھی کہ اب شادی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر میں نے انہیں بلا کر آگے بڑھ کر سعدیہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی اور پھر محبت کی دنیا میں کھو گئے۔ وہ رات میرے اور سعدیہ کے ملن کی پہلی اور آخری رات تھی۔ سعدیہ نے مجھ سے طلاق لے کر کسی اور جگہ شادی کر لی، کیونکہ میں مردانہ صلاحیتوں سے محروم ہو گیا تھا۔ شاید اس نقصان کا ذکر فردوس نے کیا تھا۔ میں اب بھی تنہا ہوں اور فردوس کی یادوں کو سینے لگائے جی رہا ہوں۔ میں اب بھی اس آس اور امید میں ہوں کہ شاید کبھی وہ حسن کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ فردوس کون تھی، اس کا تعلق کس دنیا سے تھا، وہ مجھ پر کیوں مہربان ہوئی اور مجھ پر کس جرم کی پاداش میں مردانگی سے محروم کر دیا مجھے۔